اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تاریخ اسلام کے واقعات میں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 2 سال پہلے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27 رجب کو ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر ظاہر ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری حنظل کی ہڈی سے لے کر میرے پیٹ تک کے حصہ چاک کیا اور میرے دل کو پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس میں میرے دل کو رکھ کر دھویا گیا اور میرے دل میں حکمت بھری گئی، پھر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا گھوڑا آیا جو خنجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ پھر میں اس گھوڑے پر سوار ہوا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس گھوڑے کا نام براق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سفر شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے چند مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مشاہدات کیے، جن میں سے چند کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سفر میں 3 مقامات پر نماز ادا کی۔ ایک جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی؟ اور پھر عرض کیا، میں نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی، اور کہا اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ عرض کیا، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ عرض کیا کہ آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے سفر کے دوران ایک بری عورت دیکھی جو کہ بہت ہی بری تھی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کیا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور بری چلیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بڑھتے چلے گئے۔ پھر آگے ایک اور جگہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہلوم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ بڑھتے چلیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے چلے گئے۔ پھر ایک جماعت سے گزر ہوا، اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا اخیر، السلام علیکم یا ہاشم، یعنی اے اول سلامتی ہو تم پر، اے آخر سلامتی ہو تم پر، اے ہاشم سلامتی ہو تم پر۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے جواب کا مرحمت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جواب دیا۔ اسی طرح مسلسل 2 جماعتوں سے گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے اور پھر اندر جا کے اپنے براق کو باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میں نے براق کو وہیں باندھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر اندر داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ کے پاس 2 پیالے لائے گئے،
ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا اور دودھ پیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ نے صحیح لیا، آپ نے صحیح کو چنا، اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی قوم گمراہی میں پڑ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس پہنچتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ نے وہ جس بری عورت کو راستے میں دیکھا تھا وہ ایک دنیا تھی، جتنی عمر اس بڑھیا کی رہ گئی تھی اتنی عمر دنیا کی رہ گئی تھی۔ وہ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المسجد تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں گیا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا اور میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ نماز کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے خود پر ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے پناہ دی اور اسے میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود پر ارشاد فرمایا اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خود سے کلام کے لیے چنا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی اور میرے ہاتھ سے فرعون کو ہلاک کیا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل علیہ السلام کو نجات فرمائی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر زبور نازل فرمائی، مجھ پر بادشاہت عطا کی اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر عطا فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، انسانوں اور جنوں کو مسخر فرما دیا اور شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور وہ میرے لیے وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً عمارات کو بلند کرنا، تصویروں کو بنانا، اور مجھے پرندوں کی بھی بولی سکھا دی ہے، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور میرے لیے مجھے ایسی بادشاہت عطا کی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑے کو اور مردے کو اپنے اذن سے زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیاطین سے پناہ دی جسے اس پر کوئی راہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے محبوب معراج نے خود پر ارشاد فرمایا کہ تم سب نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور میں اب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں کے لیے رہنمائی بنا کر بھیجا، مجھ پہ حق و باطل والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو ظاہر ہونے والی امتوں میں سے سب سے بہتر امت بنایا، انہیں درمیانی امت بنایا، اول بھی امت بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھے فاتح اور خاشم بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ پیارے بہن بھائیو، یہاں بیت المقدس کا واقعہ ختم ہوا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں آسمانوں پر لے گئے۔ پھر جا کے آسمان پر دروازہ بھی کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور کہا خوش آمدید ہو، آپ خوب آئے۔ پھر جب وہ اندر گئے تو سامنے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ادھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کے والد
حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ نے جواباً میں کہا سال فرزند سال اسلام آپ ہو بھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے آس پاس ان کے پیچھے لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ان کی اولاد ہے، یہ دائیں طرف جنتی ہیں اور بائیں طرف دوزخی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، فرمایا ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور کہا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ پھر وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں خیر کی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ پھر جب تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں بھی فرشتوں نے یہی سوال کیا اور کہا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، انہیں سلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے دعائیں خیر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہیں پر فرشتوں نے یہی سوال دوبارہ کیا اور فرمایا خوش آمدید ہو۔ پھر وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت ادریس نے جواب دیا اور ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اوپر لے گئے پانچویں آسمان پر۔ پانچویں آسمان پر بھی یہی سوال ہوا اور دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور دعائیں خیر کی۔ پھر میں اور اوپر چلا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے گئے، یعنی چھویں آسمان پر۔ چھٹے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے بعد ایک فرزند نبی بنائے گئے اور ان کی امت میں سے میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے گئے۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ بولا ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، خوش آمدید کہا اور کہا بہت اچھا آنا آئے آپ۔ جب اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اس طرح 7 آسمانوں کا سفر پورا ہوا۔ پھر مزید قرب حاص کا سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا کوئی بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے پھر مجھ پر وحی فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 خفیہ اور 2 ظاہری۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جو 2 خفیہ نہریں ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں اور یہ جو 2 نہریں ہیں یہ ایک ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے پاس بیت المعمور لایا گیا، پھر ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہی آپ کی فطرت ہے، اسی پر آپ کی امت مائل ہوگی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور قرب حاس کا سفر شروع ہو گیا۔ پھر آپ اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کے نزدیک قرب حاس ہے۔ اچانک اندر سے ایک فرشتہ آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، طور مقام میں سب سے زیادہ نزدیک مخلوق ہوں۔ میں نے اپنی تخلیق سے لے کر آج تک اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک پہنچ چکے، حتیٰ کہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جبریل میرے ساتھ چل، ادھر رکنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہماری جدائی ایک مقام تک رسائی ہے، ایک بال بھی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، ویسے تو میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک آ سکا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 حجاب سے تجاوز کر کے، ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ ایک جگہ پر براق رک گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف نام کا ایک خیمہ پایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس خیمے کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب حاس پر سفر شروع کر دیا۔ فرمایا گیا میرے قریب ہوتے جائیے، میرے قریب ہوتے جائیے، حتیٰ کہ 1000 بار کہا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ یہاں دنا تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قصین ادنا تک پہنچ گئے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ مکہ تھا، نہ زماں تھا، نہ اوپر کچھ تھا، نہ نیچے کچھ تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، صرف خدا تھے اور ان کے محبوب تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کیونکہ اس مرتبے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی فرما برداری سے حاصل کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ لے کے واپس آئے۔ جب واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے سب سے بہتر چنے ہوئے ہیں۔ اس رات آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جہاں تک نہ آج کوئی مخلوق پہنچی اور نہ ہی کوئی فرشتہ، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حورے، جنتی غلام، درخت، بچے، خواتین، سب کچھ موجود تھا، اور جنت میں جو ملاحظہ فرمایا ان میں کھولتا پانی، توق، زنجیریں، ہتھکڑیاں اور جلتا ہوا دھواں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کے سفر میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، سات آسمانوں کا سفر کیا اور پھر بیت المقدس اور پھر واپس ہانی کے گھر تشریف لائے۔ پھر رات گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے کا سوچا۔ چنانچہ کہ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات بیت المقدس تک کا سفر کروایا گیا اور پھر 7 آسمانوں کا۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور صبح بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابو جہل اس بات سے انکار نہ کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے۔ جہل نے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں۔ پھر ابو جہل نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آپ یہ بات اپنی قوم کو بتائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات سیر کروائی گئی۔ پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ آپ نے کہا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی؟ آپ نے کہا، ہاں۔ لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا، انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس وقت کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ تالیاں بجانے لگے اور کچھ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ لگے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو تعجب سے سنا، بلکہ کچھ امام تصدیق کرنے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی گئی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہیں راتوں رات میں مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس تک بھی سیر کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، کیا واقعی یہ میرے آقا نے فرمایا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اگر یہ میرے آقا نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہی کہا ہے۔